بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ رجب المرجب میں پڑھی جانے والی ایک ایسی لاڈلی تسبیح کا عمل شیئر کروں گی جس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت کی غیبی مدد آپ کے لیے ضرور آئے گی۔ اور یہ الفاظ، یہ کلمات، یہ تسبیح اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے، بڑی محبوب ہے، اور اس تسبیح کے پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت آپ کو ایسے رنگ لگائے گا کہ آپ کا سویا ہوا نصیب ضرور جاگ اٹھے گا، ہر کام منٹوں میں ہوگا، پریشانیاں ختم ہوں گی، مصیبتیں ختم ہوں گی۔ اللہ رب العزت پریشانیوں کو پریشانیاں نہیں چھوڑے گا، مصیبتوں کو مصیبتیں نہیں رہنے دے گا، بلکہ اپنی رحمتوں میں انہیں بدل دے گا اور اپنے انعامات سے آپ کو ضرور نوازے گا۔ اور یہ ایسا عمل ہے جس کے پڑھنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ رب کریم آپ کو بے بہا انعامات سے سرفراز فرمائے گا اور بے بہا عنایات آپ پر کرے گا، بشرط یہ کہ عمل کو آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بڑی خوبصورت یہ تسبیح ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اللہ رب العزت کی پسندیدہ اور لاڈلی یہ تسبیح ہے۔ اور جب ان کلمات کو پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے اپنی حاجات اور ضروریات کا اظہار کریں گے تو اللہ کریم آپ کی غیبی مدد ضرور کرے گا اور آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ضرور پوری ہوگی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، جب آپ رب کریم کا ذکر کر کے اللہ سے اللہ کو مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کی ضرور مدد فرمائے گا، لیکن جب آپ رب کریم کا ذکر کر کے دنیاوی حاجات کا اظہار کریں گے تو پھر اللہ دنیا مانگنے والوں کو دنیا عطا کرتا ہے، اور جو رب کی محبت پا لیتا ہے اللہ کریم اسے بن مانگے ہی عطا کرتا ہے۔ جو شخص رب کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، وہ بندہ ابھی سوچتا ہے، اپنے دل میں اس بات کا گمان کرتا ہے کہ اللہ کریم اس بات کو پورا کر دیتا ہے، یعنی اس کے لیے معجزات پھر کر دیتا ہے۔ تو آپ جب بھی اللہ سے دعا کریں، پہلے اللہ کا ذکر کریں، پھر اللہ کے محبوب پر درود پاک پڑھیں، پھر اللہ سے اللہ کو مانگیں کہ مولا ہمیں اپنی رضا میں راضی رکھنا، یا اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب کرنا، مولا ہمیں اپنے قریب کر لے، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر دے، اور مولا ہمارے گناہوں کو ایسے دھو دے جیسے بچہ ابھی دنیا میں آیا ہے، یعنی گناہوں سے ایسے ہمیں پاک کر دے، ہمارے عیبوں کو ختم کر دے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، اور مولا جو ہم نے گناہ کیے ہیں انہیں معاف فرما، اور آئندہ ہمیں نیکی کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے نبی کا قرب نصیب فرما۔ یا الہی اپنا اور اپنے رسول کا ہمیں عطایت کرنے والا بنا، یعنی اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کریں، پہلے رب کریم کو اللہ سے مانگیں، پھر اپنی حاجات اور ضروریات کا اظہار کریں۔ اللہ دنیا بھی دے گا، اللہ آخرت بھی سنوار دے گا، اور رب کریم کا جس بندے کو قرب نصیب ہو جاتا ہے وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، بلکہ دنیا اس بندے کے قدم چومتی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس تسبیح کو آپ ضرور پڑھیں، ان کلمات کو آپ ضرور پڑھیں، پھر اللہ سے دعا کریں، اور پھر اپنی تقدیر کے دن کو پھرتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اپنے نصیب کو جاگتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس بابرکت تسبیح کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو جب بھی آپ نے پڑھنا ہے باوضو حالت میں پڑھنا ہے، آپ چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، کسی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اپنے گھریلو کام سر انجام دیتے ہوئے مرد حضرات کاروباری اڈوں پر بیٹھ کر بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفے کی طرف آپ کا پورا دھیان ہونا چاہیے، دماغ ہونا چاہیے، توجہ آپ کی وظیفے کی طرف ہونی چاہیے۔ دنیاوی کاموں کو اللہ کی رضا کے لیے 5 یا 10 منٹ کے لیے آپ چھوڑ دیں، بس رب کریم کی طرف آپ اپنا دھیان رکھیں اور اس عمل کو جاری رکھیں۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے باوضو حالت میں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ
یا 313 مرتبہ استغفراللہ 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 کا ورد کرنا ہے۔ یاد رکھیں 313 مرتبہ اگر استغفراللہ کا ورد کریں گے تو یہ کثرت میں شمار ہوگا، اور جو کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے، اللہ کریم اس سے بڑا خوش اور راضی ہوتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور یہ تسبیح اللہ کو بڑی پسند ہے، بڑی محبوب یہ تسبیح ہے۔ تو آپ نے 100 مرتبہ یا 313 مرتبہ، بہتر یہ ہے کہ 313 مرتبہ پڑھیں۔ ایک وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، پورے دن میں پڑھ سکتے ہیں، رات میں پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ 313 مرتبہ استغفراللہ 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 کا ورد کریں۔ جب 313 مرتبہ استغفراللہ کا ورد کر لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کا ورد کرنا ہے، اور یہ ایسے بابرکت کلمات ہیں، ایسے جلالی الفاظ ہیں جن کے پڑھتے ہی آسمانوں سے رب کریم ضرور مدد بھیجتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص اللہ رب العزت سے دعا کر رہا تھا اور رب کریم کو ان کلمات سے پکار رہا تھا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو وہ پڑھ رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پاس سے گزری، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے کہا کہ اے مانگنے والے، اب رب کریم سے مانگ بھی لے، اللہ کی رحمت تیری طرف متوجہ ہے، رب کریم تیری طرف متوجہ ہے، تو اللہ سے رحمت کا سوال کر، اللہ تجھے رحمت عطا کرے گا، تو رب کریم سے نعمتوں کا سوال کر، رب کریم تجھے نعمتیں عطا کرے گا۔ صرف 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہنے پر اللہ رب العزت ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، جو شخص 3 مرتبہ ان کلمات کو کہتا ہے یا ارحم الراحمین، تو اللہ رب العزت اس بندے کی آواز کو سنتا ہے اور اس بندے سے کہتا ہے متوجہ ہو گیا ہوں میں تیری طرف، اب مانگ جو مانگنا ہے میں قبول کروں گا، میں عطا کروں گا، میں بے بہا عطا کرنے والا ہوں اور بخشنے والا ہوں اور ہر چیز پر قادر ہوں، جو چاہے تو مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کلمات کو آپ کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مصیبت میں پڑھ سکتے ہیں، مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اللہ رب العزت کی غیبی مدد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ اور اگر آپ یا ارحم الراحمین کو سر کو سجدے میں رکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر بھی پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہوں گی، اور اس عمل کو پڑھنے سے اللہ رب العزت کی آپ کو غیبی مدد ضرور آئے گی۔ اور یہ وظیفہ صحابہ کرام سے منقول ہے، اللہ رب العزت عرش سے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو بندہ ان کلمات سے رب کریم کو پکارتا ہے، اور یہ کلمات پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں، مصیبتوں کو ختم کرتے ہیں۔ ایک صحابہ کرام تھے اور وہ سفر پر جا رہے تھے، رستے میں انہوں نے کسی سے خچر کرائے پہ لیا۔ جو خچر کا مالک تھا وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں، صحابی رسول نے کہا آپ چلے جائیں۔ جب صحابی رسول اس کے ساتھ چل پڑے تو ویران جگہ جہاں پہ آئی، وہاں پہ اس خچر کے مالک نے صحابہ کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور پریشانی کے عالم میں تھے کہ میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں، یہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے۔ وہ شخص کافر تھا، وہ کہنے لگا کہ میں تجھے قتل ضرور کروں گا۔ صحابہ کرام نے کہا مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی مہلت دو۔ وہ کہنے لگا تم سے پہلے لوگوں نے بھی مہلت مانگی تھی اور نمازیں پڑھی تھی، لیکن ان کے رب نے، ان کی نمازوں نے انہیں نہ بچایا، لہٰذا تم بھی نماز پڑھ لو، لیکن قتل میں تمہیں ضرور کروں گا۔ صحابہ نے کہا مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی بس مہلت دے دو۔ اس شخص نے مہلت دے دی، صحابہ نے 2 رکعت نفل پڑھے۔ جب وہ شخص قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو صحابہ نے کہا یا ارحم الراحمین، اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جاؤ اس بندے کو بچاؤ۔ جب اس صحابہ نے دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو حضرت جبریل امین اللہ کے حکم سے پہلے آسمان پر آ گئے، اور جب تیسری مرتبہ صحابہ نے یا ارحم الراحمین کہا تو جبریل امین اس شخص کے سامنے آ گئے اور آ کے اسے تلوار سے ڈھیر کر دیا، اس تلوار سے اسے قتل کر دیا۔ اور جب یہ معاجرہ صحابہ کرام نے دیکھا تو جبریل امین وہاں سے جب واپس آنے لگے تو صحابہ نے کہا کہ اے نوجوان ذرا رک تو جا،
اتنی مشکل اور مصیبت میں تو نے مجھے بچا لیا ہے، مجھے بتاتا تو جا تو ہے کون؟ جبریل امین پیچھے مڑے اور صحابہ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ آپ نے اللہ رب العزت کو اس میں پاک سے پکارا ہے کہ اللہ کی رحمت نے جوش مارا اور رب کریم نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں سدرۃ المنتہا پہ تھا۔ جب دوسری مرتبہ آپ نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں پہلے آسمان پر آ گیا، اور جب تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، یعنی آپ کے سامنے حاضر ہو گیا، اور میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور میں جبریل امین ہوں۔ تو اس بات سے ظاہر ہو گیا کہ رب کریم مدد ضرور بھیجتا ہے جب اللہ رب العزت پر یقین، بھروسہ اور توکل پکا ہو، تو اللہ کریم غیبی مدد کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، آپ کی غیبی مدد کرتا ہے، اور آپ اس مدد کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو بہتر سے بہترین ضرور عطا کرے گا، پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کرے گا اور آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا۔ بس اللہ رب العزت پر ہی توکل رکھیں، دنیا کے لوگوں پر توکل نہ رکھیں، دنیاوی چیزوں پر، پیسوں پر توکل نہ رکھیں، کیونکہ یہ دنیا ایک فانی ہے، اور لوگوں پر یقین نہ کریں، اللہ پر یقین کریں۔ اللہ کریم آپ کا یقین ٹوٹنے نہیں دے گا اور آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو ضرور پورا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس تسبیح کو آپ روزانہ پڑھیں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ اس کے علاوہ یا ارحم الراحمین 100 مرتبہ پڑھیں، چاہے دن کو پڑھیں، چاہے رات میں پڑھیں، چاہے نماز تہجد میں پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ اور جو لوگ بہت بڑی مشکلات میں مبتلا ہیں وہ نماز تہجد میں 2 رکعت نفل پڑھیں، نفل ادا کرنے کے بعد ان تسبیحات کو پڑھیں، پھر اللہ سے دعا کریں، پھر اپنی قسمت کو بدلتا ہوا خود اپنی